السلام علیکم ایوری ون. کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا پورشن اس کورس کا ختم کر لیا ہے جو کہ پیور میتھمیٹکس کا پورشن تھا، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، ان کے ہم نے ڈیٹیل میں ریویو کیا ہے. تو ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ظاہر ہے پیدا ہو رہا ہوگا کہ آپ یہ سب پڑھ رہے ہیں میتھمیٹکس، اس کے کیا فائدے کیا ہیں، کہاں آپ کو استعمال کرنا ہوگا. آبویسلی آپ کہیں گے جی ڈیلی لائف میں تو میں کہاں استعمال کر رہا ہوں. تو ہوا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ٹولز کو سیکھا ہے، تو کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے ٹولز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، استعمال اس کا بعد میں آتا ہے. تو میں آپ کو تھوڑے سے ایگزامپلس دے دوں گا کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم پریکٹیکلی کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت بریف جنرل سے ایگزامپلس ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سیٹ تھیوری سے، سیٹس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی سسٹم ہے اس کو آپ مختلف سیٹس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور پھر لاجیکل آپریشنز آپ پرفارم کر سکتے ہیں سیٹس میں. یہ ایک بہت ہی جنرل سا ٹاپک ہے سیٹس. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ اکنامک سچویشن میں ہوں، وہاں پہ آپ چیزوں کو آرگنائز کرنا چاہیں تو آپ ان کو سیٹس میں آرگنائز کر سکتے ہیں. اور کسی بھی سسٹم میں جہاں لاجیکل آپ کو دو گروپس میں انٹریکشن کرنا ہو، وہاں پہ آپ سیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل جنرل فارمولا ہے، چاہے آپ اکنامکس میں ہوں، چاہے فزکس میں ہوں، بایولوجی پڑھ رہے ہوں، میڈیسن میں ہوں، آپ چیزوں کو سیٹس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور ونس یو ہیو اے سیٹ یو کین آلویز پرفارم لاجیکل آپریشنز آن دیم. تو وہ سیٹس ہم نے پڑھ لیے تھے، بہت جنرل اپلیکیشنز ہیں ان کی ہر جگہ. اس کے بعد ہم نے فنکشنز پڑھے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے بلکہ ہم نے سیٹ سے پہلے، سیٹس کے بعد ہم نے نمبرنگ سسٹم پڑھے تھے، ریئل نمبر سسٹم پڑھے تھے، پھر ہم نے کمپلیکس نمبرز دیکھے تھے. کمپلیکس نمبرز کا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسکوائر روٹ آف -1 ہے، آئیوٹا جو ہم نے پڑھا تھا، وہ اٹ واز انیشلی انوینٹڈ پیورلی فار کیوریوسٹی پرپزز، کہ ہم کوئی ایسا نمبر ہے جس کا اسکوائر جو ہے وہ مائنس ہو. دیر واز اے کیوریوسٹی تھنگ. So some mathematicians said, well, we're going to invent an imaginary number. We're going to call it iota, which is square root of -1. In real numbers آپ کو پتا ہے نیگیٹو نمبرز کا اسکوائر روٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس کی اپلیکیشنز بے پناہ ہے. کسی بھی آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں چلے جائیے، انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی سسٹم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈفرینشیل ایکویشنز، ایک سسٹم ہے ڈفرینشیل ایکویشنز، ان کو سالو کرتے ہیں. اور ڈفرینشیل ایکویشنز میں ہمیشہ یا اکثر و بیشتر آپ کے امیجنری نمبرز استعمال ہوتے ہیں. تو آپ اس وقت اگر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ مجھے ایک مانیٹر یا ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے شاید کمرے میں پنکھا بھی چل رہا ہو، اے سی بھی چل رہا ہو، اس میں ٹرانسفارمرز لگے ہوئے. یہ ساری انجینئرنگ سے بلڈ ہوئی ہیں، اور ان سب کے اندر -1 اسکوائر روٹ استعمال ہوا ہے. یہ دس از اے ویری ٹپیکل سینیریو. یہ ہوتا ہے کہ اکثر پیور میتھمیٹکس میں چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں فار پیورلی انٹرسٹ کہ یہ اس کا کیا ہوگا، لیٹس فگر اٹ آؤٹ، اور بعد میں اس کی ایپلیکیشنز نکل آتی ہیں. اور امیجنری نمبرز از اے ویری ٹپیکل کیس، کلاسیکل کیس ہے اس کا. اس کے بعد ہم نے فنکشنز پڑھنے شروع کیے تھے. فنکشنز کا بیسکلی آپ نے دیکھا تھا اٹس ریلیشن شپ ہے چیزوں کی. تو آج کل کمپیوٹرز بڑے ہر کوئی کمپیوٹرز کو استعمال کرتا ہے. تو فنکشنز آر اے کی پارٹ ان ڈیفائننگ کمپیوٹر پروگرامس. کوئی بھی کمپیوٹر پروگرام ہو، اینیمیشن ہو رہی ہو کسی چیز کی، یا آپ پڑھ رہے ہو کوئی چیز، یا آپ کسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہو، ادھر فنکشنز استعمال ہوتے ہیں. ایک ان پٹ ہوتی ہے اور ایک اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اور اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. ان رولز کے تحت وہ پروگرام آپریٹ کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ میتھمیٹیکل فنکشنز ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ فنکشنز پڑھے کہ ان کی پراپرٹیز کیا ہیں. کسی چیز میں اگر آپ نے آگے جانا ہے، جیسے کہ آپ ایک ویب پیج سے آگے گئے، اس سے اگر آپ نے واپس جانا ہے دوسرے پچھلے ویب پیج پہ، کیا ہو رہا ہے، آپ واپس جا رہے ہیں، انورس فنکشن کر رہے ہیں آپ. فنکشنز کی بہت پراپرٹیز ہیں، ہر فیلڈ میں یہ استعمال ہوتے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں بے پناہ ان کے یوزز ہیں. ہم نے ایک اسپیشل ٹائپ آف فنکشن کو زیادہ خاص طور پہ پڑھا تھا، وچ واز کوڈریٹک فنکشن. یہ بھی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کا جو کرو ہم نے دیکھا تھا وہ ایک پیرابولک کرو بن رہا تھا، اور یہ کہیں بھی پروجیکٹائل یوزز ہو رہے ہوں، پروجیکٹائلز کہیں بھی یوز ہو رہے ہوں، جہاں کہ ایک چیز اڑ کے جا رہی ہے دوسری طرف، ادھر کوادریٹک فنکشنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ فنکشنز اگر آپ اپنا اسپیس شٹل، آپ کو اسپیس پروگرام ڈیفائن کیا جا رہا ہے،
اس میں موومنٹ جو ہے وہ پیرابولک ہوتی ہے. جو آپ کی شٹل جب اسپیس میں جاتی ہے تو بیکاز ارتھ بھی گھوم رہی ہوتی ہے اور اسپیس ٹائم بھی گھوم رہا ہوتا ہے, تو اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک پیرابولا بناتی ہے. اس میں یہی فنکشن لگتا ہے. ہم نے تو بہت بیسک اس کی فارم پڑھی ہے, لیکن اس کی اپلیکیشنز بہت جگہ استعمال ہوتی ہیں. ہم نے وہ دیکھا. اس کے بعد ہم نے میٹریسیز اور ڈٹرمننٹس پڑھے تھے. میٹریسیز کے ایک ہم نے اسپیسیفک یوز دیکھا تھا کہ اس کو کوئی بھی سسٹم آف ایکویژنز ہے, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, ان کی سولوشنز نکالنے ہیں, اس کے لیے ہم نے میٹریسیز کا طریقہ استعمال کیا تھا. اور سسٹم آف ایکویژنز آپ کے ہر جگہ آتے ہیں. آپ کے اکنامکس میں آتے ہیں, فائنینس میں آتے ہیں, فزکس میں آتے ہیں, ویئر دی آئیڈیا از کہ آپ کی کچھ ان نون ویلیوز ہیں یا کچھ ویریبلس ہیں, اور وہ کوئی ریلیشن شپ سیٹسفائی کر رہے ہیں, کوئی اور ریلیشن شپ سیٹسفائی کر رہے ہیں, کوئی اور ریلیشن شپ سیٹسفائی کر رہے ہیں. تو یہ کنسٹرینس لگا کے آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان ویریبلس کی کیا ویلیوز ہیں جو ان سچویشنس کو سیٹسفائی کر رہا ہے. اس کی اپلیکیشنز ہر جگہ آتی ہیں, ہر جگہ, ہر فیلڈ میں. جب آپ اسٹڈی کریں گے, آپ ریسرچ کریں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم آف ایکویژن انکاؤنٹر ہوگا. اس کو سالو کیسے کرنا ہے؟ میٹریسیز کے تھرو. یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسرا میں جو آپ کو پہلے بھی میں نے اس کا بتایا تھا میٹریسیز کا یوز, وہ میں نے بتایا تھا کہ جیومیٹری میں بہت یوز ہوتے ہیں. اب جیومیٹری آپ کہیں گے ایک اور میتھمیٹیکل ٹرم میں نے آپ کو دے دی, لیکن جیومیٹری از ایوری تھنگ. یہ ڈیسک ٹاپ یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ایک جیومیٹریکل فگر ہے. اس کو بنانے میں جیومیٹری استعمال کی گئی ہے. جو چیز آپ کے سامنے ٹی وی کی اسکرین ہے, دیٹس اے جیومیٹریکل فگر. آپ کے سامنے اگر راؤنڈ ایک کلاک پڑا ہوا ہے, دیٹس اے جیومیٹریکل فگر. تو جیومیٹری میں بہت استعمال ہوتی ہے, اور جیومیٹری میں صرف کنسٹرکشن کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ موومنٹ کے لیے ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں آپ کے پاس ایک پیج ہے اور میں آپ سے کہوں اس پیج کو یوں فولڈ کر دیں, آدھے میں کر دیں, تو اس کے پیچھے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک میٹرکس ہے. میں آپ اس میٹرکس کو فگر آؤٹ کر سکتا ہوں کہ یہ میٹرکس استعمال کیا جا رہا ہے جو اس پیپر کو فولڈ کر رہا ہے. کوئی بھی آپ موومنٹ کریں, اس کے پیچھے ایک میٹرکس سسٹم ہے جو بتاتا ہے کہ یہ موومنٹ اس طرح سے ہوگی. تو اس کے اگر آپ اپلیکیشنز دیکھنا چاہیں تو روبوٹکس وغیرہ میں اس کی اپلیکیشن بہت آئیں گی. جہاں پہ آپ کوئی روبوٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے جو سسٹم ہے اس میں آبویسلی کمپیوٹر پروگرامز لگتے ہیں, ان کے پیچھے فنکشنز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے میٹریسیز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جیومیٹری, ہاؤ ول دی جیومیٹری اور دا موومنٹ آف تھنگز ول ورک. تو اس کی بہت امپورٹنٹ اپلیکیشنز ہیں میٹریسیز کی. اس کے بعد ہم نے سیکوینسز اینڈ سیریز دیکھا تھا. سیکوینسز اینڈ سیریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے تو دو بیسک سیکوینسز اینڈ سیریز پڑھی تھی, ارتھمیٹک اور جیومیٹرک. لیکن ان کا اس کے علاوہ اور بہت ساری سیکوینسز ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا فیبوناچی سیکوینس کا. فیبوناچی, لیونارڈو فیبوناچی جو تھا وہ بیسیکلی واز ٹرائنگ ٹو اسٹڈی دی ریپروڈکشن ہیبٹس آف ریبٹس. اس نے ایک سیکوینس دیکھی اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ دیٹ سیکوینس اینڈ دیر واز ایکچولی ریشو ایسوسیٹڈ ود دیٹ سیکوینس کالڈ دا گولڈن ریشو, جس کا میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا. دیٹ از یوز ان آل سارٹس آف پلیسز ان نیچر. نیچر اس کو استعمال کرتی ہے. یعنی کہ جس طرح پرٹیکولر ٹریز کی کچھ برانچز ہیں, ایک برانچ نکلی, اس کے اوپر ایک اور برانچ نکلی, اس کے اوپر ایک اور برانچ نکلی, ان برانچز کا آپس میں جو ریشو ہے وہ گولڈن ریشو کے تحت ہوتا ہے. گیلیکسیز جو اسپائرل گیلیکسیز ہیں, گیلیکسیز از اے بیسکلی, اگر آپ کو پتا ہو, ایک گیلیکسی کمپرائز آف اے لاٹ آف اسٹارز, اور ایک ایسٹیمیٹ ہے سائنٹسٹ کا کہ اباؤٹ 200,000 بلین اسٹار اس کے اندر موجود ہیں, ایک گیلیکسی میں ہوتے ہیں آن دی ایوریج. ایک اسٹار جیسا ہمارا سن ہے, اٹس اے اسمال اسٹار. تو گیلیکسیز کی مختلف فارمز ہوتی ہیں, ان کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کاسمولوجی میں. اس میں ایک فارم ہوتی ہے اسپائرل گیلیکسی, جو یوں شروع ہوتی ہے اور پھر گھوم کے بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسپائرل گیلیکسیز کے اس کے جو سرکل ہیں یا اس کی جو رنگز ہیں, ان کا آپس میں ریشو بھی گولڈن ریشو کے تحت ہوتا ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے جانور گولڈن ریشو کو استعمال کرتے ہیں. تو فیبوناچی نے وہ سیکوینس دیکھی, اس کو استعمال کیا, اور اس کو پتہ لگا کہ اس سیکوینس کی کتنی زیادہ اپلیکیشنز نیچر میں ہیں, وچ از وائی جو ریشو نکلا تھا اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں ڈیوائن ریشو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دا ہائر پاور, دا گاڈ, ہی یوز دیٹ ریشو ٹو کریٹ اے لاٹ آف تھنگز ان نیچر. اس کے علاوہ یہ تو نیچر میں اس کی بہت, اگر آپ نے نیچر کو اسٹڈی کرنا ہے اور آپ کو فیبوناچی سیکوینس کے بارے میں پتہ ہے تو بہت ساری چیزیں آپ اسٹڈی آسانی سے کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ سیکوینسز جو ہیں ان جنرل دے آر یوز ان کریٹنگ اینڈ بریکنگ کوڈز. آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں وار ٹائم جب ہو رہا تھا, جب فار ایگزامپل جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی, یا بیچ میں اس کے بعد جب یو ایس اور یو ایس ایس آر میں کولڈ وار ہو رہی تھی, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو, جو ان کے جو اسپائز تھے وہ میسج بھیجنا چاہ رہے تھے, وہ کوڈز میں بھیجتے تھے. دوسری جو ان کے اینیمیز تھے وہ اس کوڈ کو بریک کرنا چاہ رہے تھے. تو اس میں بہت سارے میتھمیٹیشینس کو انوالو کیا ہوا تھا دونوں سائڈز نے, ہاؤ ٹو کریٹ کوڈز اینڈ ہاؤ ٹو بریک دم. یعنی کہ دشمن کا کوڈ آ رہا ہے, اس کو میں کیسے بریک کر کے سمجھوں. اس کے اندر سیکوینسز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ کوڈ کریشن میں بھی اور کوڈ بریکنگ میں بھی. اور ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے میتھمیٹکس کی, جس کا پورا کام ہی یہ ہے کہ آپ کوڈز بریک کریں. آپ دیکھیں آج کل بلکہ بینکنگ اور فائنینس میں بہت ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آپ آن لائن بینکنگ کرتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, آپ اس پہ جاتے ہیں سیکیور ویب سائٹ پہ, آپ انٹر کرتے ہیں اپنا, بہت ساری سیکیورڈ انفارمیشن ہوتی ہے. وہ سیکیور کیوں ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ گیٹ سیکیورڈ؟ وہ سیکیور ایسے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے ہیکرز ہوتے ہیں آن لائن, وہ آپ کی انفارمیشن چرانے کے چکر میں ہوتے ہیں. آپ نے کریڈٹ کارڈ ڈال دیا اندر, وہ انہوں نے آپ کا نمبر نکال لیا, پیسے گئے. لیکن وہ سیکیورڈ اس ویب سائٹ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوڈ کریشن سیکوینسز چل رہی ہوتی ہیں, جس میں سیکوینسز یوز ہوتی ہیں. وہ آپ اس کو ڈالتے ہیں, وہ اس کو کوڈ میں لکھ دیتا ہے, اور اس کی ایک پروبیبلٹی نکال دیتا ہے کہ اس کی بہت ہی اسمال پروبیبلٹی ہے کہ somebody is going to be able to break this code. یہ ایک سیکوینس سیریز کا آج کل کے زمانے میں آن لائن میں جب ہم اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے سیکوینس سیریز کا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کاؤنٹنگ میتھڈز, کمبینیشنز اینڈ پرمیٹیشنز. اس میں ہم نے بہت سارے ایگزامپلس دیکھے تھے, اور اس میں تو آپ نے ایون ایگزامپلس جو ہم نے کیے تھے اس میں آپ نے دیکھا تھا کتنی پریکٹیکل سچویشنز آتی ہیں جہاں کہ یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ ہاؤ مینی تھنگز آر گن بی ان اے گیون سچویشن. کبھی بھی کاؤنٹنگ کرنے, اگر آپ نے کسی چیز کی ارینجمنٹ دیکھنی ہے, کسی بھی چیز کی ارینجمنٹ دیکھنی ہے آپ, تو اس کے لیے آپ کو کاؤنٹنگ کی ضرورت ہوگی, پرمیٹیشن کی ضرورت ہوگی, کمبینیشن کی ضرورت ہوگی. تو اس میں ہم نے بہت ساری پریکٹیکل ایپلیکیشنز دیکھی تھی کمبینیشن اور پرمیٹیشنز کی. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا تھا, کوآرڈینیٹ جیومیٹری پڑھی تھی ہم نے. کوآرڈینیٹ جیومیٹری بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سسٹم ہو اس کو آپ ایک ریفرنس پوائنٹ بنانا چاہیے تاکہ آپ کو اس سسٹم کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو آپ ریفرنس پوائنٹ بنا دیتے ہیں اوریجن کو, اور ایک ایکس اور وائی ایکسس کریٹ کر دیتے ہیں, اور اس سے آپ اس باقی جو بھی پوائنٹس ہیں ان کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں فار ایگزامپل کوئی سٹی بنانے کی, تو اس میں آپ کوآرڈینیٹ سسٹم بھی یوز کرتے ہیں. یہ میرا ایکس ایکسس ہے, ہاریزونٹل ہے, یہاں پہ میرے ایونیوز آئیں گے, یہاں پہ میری اسٹریٹس آئیں گی, وائی ایکسس اینڈ ایکس ایکسس, اور آپ کا ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے, اس سے آپ سٹی پلاننگ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تو 2 ڈائمینشن میں کوآرڈینیٹ جیومیٹری پڑھی ہے, 2 ڈائمینشن میں. اس کی ہائر امپلیکیشن بھی 3 ڈائمینشن میں بھی ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں اگر یوزلی ہم ایکسپیرینس 3 ڈائمینشنز کرتے ہیں, ویسے تو ہم 4 ڈائمینشنز ایکسپیرینس کرتے ہیں یوزلی, ٹائم بھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں جاتا. اسپیس کی ہم 3 ڈائمینشنز ایکسپیرینس کرتے ہیں, لینتھ, ویڈتھ اینڈ ہائٹ. اس میں بھی آپ ایک اوریجن فکس کر لیتے ہیں, دیر از اے ریفرنس پوائنٹ. اب کوئی بھی پوائنٹ ہے, میں کہیں بھی ہوں, آپ اس ریفرنس پوائنٹ سے مجھے پتا کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت ساری نیویگیشنز جو ہوتی ہیں, جو نیویگیشن ٹولز بنائے جاتے ہیں, ان میں یہ کوآرڈینیٹ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آبویسلی اس میں آپ کو کوآرڈینیٹ جیومیٹری بھی آنی چاہیے, اور دس از ناٹ دی اونلی کوآرڈینیٹ سسٹم, دیر آر ادر سسٹمز آلسو. لیکن جب بھی آپ نیویگیشن کرتے ہیں, ہوائی جہاز میں ہیں, نیویگیشن سسٹم چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, آپ شپ پر ہیں, آپ کو نیویگیشن سسٹم چاہیے. اس کے لیے کہاں سے آپ کو اس میں ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا تھا کہ اس ریفرنس پوائنٹ سے میں یہاں پر ہوں, مجھے یہاں پہ جانا ہے, کیسے جانا پڑے گا, کتنا ٹائم لگے گا. آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی اتنا ڈسٹینس ہے ہمارا ٹو ڈیسٹینیشن. وہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ کوآرڈینیٹ جیومیٹری سے آپ کو ڈسٹینس پتہ لگ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم کوآرڈینیٹ جیومیٹری استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پلین جیومیٹری کے علاوہ ہم نے سرکولر جیومیٹری بھی تھوڑی بہت بریف دیکھی تھی, لیکن وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سرکولر جیومیٹری جو ہے اٹس اے ویری اسپیسیفک اور فکس فارم آف واٹ از کالڈ ایلپٹیکل جیومیٹری. ایلپس جو ہوتا ہے وہ سرکل کا تھوڑا سا ڈسٹورٹڈ فارم ہوتا ہے, اس کو اگر آپ اوول کہہ لیں. سرکل تو ہوتا ہے پورا پرفیکٹ سرکل ہوتا ہے, ایلپس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اوول ہوتا ہے.
سرکل از اے اسپیشل ٹائپ آف ایلپس. تو اس کی اسٹڈیز بھی بہت جگہ آتی ہیں. ایک اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے آپ کو کاسمولوجی میں. اگر آپ کو اپنا پلانیٹری سسٹم کو سمجھنا ہے تو ہمارے جو پلانٹس ہیں دے سرکل اراؤنڈ دا سن, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ایلپٹیکل آربٹ میں سرکل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ایلپٹیکل آربٹ یا سرکولر آربٹس کی پراپرٹیز پتہ ہیں, ان کو نکالنا آتا ہے, آپ کو پتہ ہے سینٹر سے کتنی دور ہے, کیا پراپرٹیز ہیں, تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ پلانٹ اب یہاں پر ہوگا, یہ مون اس وقت یہاں پر ہوگا. اس میں سرکولر آربٹس لگتے ہیں. ایک کوئی کومٹ آ رہا ہے چلتا ہوا, آپ اس کی کیلکولیشن نکالیں گے, وہ اس کا بھی ایلپٹیکل آربٹ ہے, ٹھیک ہے. کومٹ جب آتے ہیں وہ بھی ایلپٹیکل آربٹ میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کومٹ یہاں پہ آ گیا ہے, آئے گا 15 سال کے بعد پھر سے یہ آئے گا, کیا یہ ارتھ کو ہٹ کر سکتا ہے؟ نہیں ہٹ کر سکتا. آپ کے پاس ایک ایلپٹیکل انفارمیشن ہے اس کی, آپ کیلکولیشنز کر کے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ سرکولر آربٹس کو سمجھنے کی طریقے ہیں اور ان کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں. اور اس کے بعد ہم نے فائنلی جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا ٹریگنومیٹری کا. اس میں بے پناہ ہم نے چیزیں دیکھی تھیں کہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں, ٹریگنومیٹرک فنکشنز, ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں, اینگل میجرمنٹ کیسے نکالتے ہیں, ان کو ایگزیکٹ میجرمنٹس کیسے نکالنی ہے. ایگزیکٹ میجرمنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹریگنومیٹری کی اپلیکیشن جو ہیں وہ کنسٹرکشنز اور انجینئرنگ میں بہت ہیں. کسی بھی ٹائپ آف کنسٹرکشنل انجینئرنگ کر رہے ہو تو اس میں ٹریگنومیٹری آتی ہے. ہائٹ کیا ہے, اینگل کیا ہے, کس اینگل پہ دو چیزیں مل رہی ہیں, اور اس میں اگر آپ اپروکسیمیٹ نمبرز بھی لگا دیں گے تو اس میں وہ اسٹرکچر کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم نے بہت ساری ٹیکنیکس دیکھی تھی ایگزیکٹ ویلیوز نکالنے کی. اگر ہم کیلکولیٹر استعمال کریں خالی تو وہ ہمیں کچھ ڈیسیمل میں اس کے کچھ اپروکسیمیٹ ویلیوز نکال دے گا, وچ وی کین اسٹل یوز. لیکن اگر آپ بہت بڑے اسٹرکچر میں بہت زیادہ اپروکسیمیشنز یوز کرنا شروع کر دیں تو وہ اسٹرکچر کی جو وہ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, اس کی انٹیگریٹی, اور پھر خطرہ ہوتا ہے. تو ٹریگنومیٹری بہت جگہ اس طرح استعمال ہوتی ہے کنسٹرکشن ورک میں. تو یہ تو بیسیکلی ہم نے جو پورا پیور میتھمیٹکس کا سسٹم تھا اس کو ہم نے پڑھ لیا, اور ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں پہ آتی ہیں. ہم اب اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے, اور ایک اور میتھمیٹکس کی برانچ ہے جس کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں, اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اس کی اپلیکیشنز ہیں. اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے, اور سٹارٹ ہم اس کا کریں گے کچھ ایگزامپل سے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کہاں پہ استعمال ہو سکتی ہے. یہاں پہ ایک شٹل ہے, اسپیس شٹل, یہ اسپیس میں جا رہی ہے. تو شٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شٹل اس کے اوپر لگی ہوئی ہے راکٹ کے اوپر, اور اس کے نیچے وہ ہوتے ہیں بوسٹر, راکٹ بوسٹرز. تو جب شٹل اسپیس میں جاتی ہے تو وہ راکٹ بوسٹرز سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو اسپیڈ پکڑتے ہیں اس طرح سے, اور اس میں بہت پریسائز چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی ریلائبلٹی کیا ہے راکٹ بوسٹرز کی, کیونکہ اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گے تو خطرہ ہو سکتا ہے. شٹل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں ڈالر اس میں لگا ہوا ہے, تو کیا ریلائبل ہے کہ ہم اس کو بھیج سکتے ہیں, اتنا پیسہ اور لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے. ہم سب ایک تو خود بھی ایک زمانے میں بچے تھے, اور آپ اسی طرح سے انسانیت بڑھتی ہے, آپ کے بچے ہوتے ہیں, تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے؟ ہر پیرنٹ بچے کے لیے کنسرن ہوتا ہے. تو میرے بچے کی گروتھ ہو رہی ہے, ہاؤ ڈو آئی نو کہ اس کی گروتھ جو ہے اس میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہو مجھ سے چھپی ہوئی ہو جو کہ بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے بعد میں جا کے. مجھے کیسے پتہ لگے گا اس کی ڈیفیشنسی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کوشچن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ایسپرین کھا لیں ڈیلی ایک, تو آپ کے ہارٹ اٹیک کا جو پرابیبلٹی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. ہارٹ کنڈیشنز آر میجر کلرز, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آل اوور دا ورلڈ. لوگ مرتے ہیں ڈیلی, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. تو کیا ایسپرین کھانے سے, روز ایک ایسپرین کھانے سے, کیا میرے ہارٹ اٹیک کی پرابیبلٹی یا رسک کم ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ کوشچن ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا, اور اس کا کہ جو بھی آنسر ہوگا اس پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ جو میں سارے آپ سے کوشچنس پوچھ رہا ہوں ان کے آبویسلی کوئی نہ کوئی آنسر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آنسرز کیسے ہیں, کیا ان پہ ریلائی کر سکتے نہیں, یہ سوچنے والی بات ہے. پاکستان میں تو لوگ سیٹ بیلٹس پہنتے نہیں ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں میں دنیا میں یہ لا ہوتا ہے کہ سیٹ بیلٹ آپ نے پہننی ہے. جب گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں سیٹ بیلٹ پہننی ہے. کوئی لا تھا, کوئی ریزن ہوگا, انہوں نے بنایا ہوگا.
ان کا کہنا یہ ہے کہ سیٹ بیلٹ پہننے سے جو ٹریفک میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں فیٹیلٹیز کم ہوتی ہیں، یعنی کہ موت کم واقع ہوتی ہے اگر آپ سیٹ بیلٹ آپ نے پہنی ہوئی ہو. اب یہ انہوں نے مجھے کہہ دیا تو کیا میں اس کو یقین کر لوں اس بات کو؟ یہ بھی ایک کویشچن ہے. یہاں پہ میں نے 2 اسکول دکھائے ہوئے ہیں. ایک اسکول میں بچے ہیں بڑے اچھے نائسلی ڈریسڈ اپ ہیں، کمپیوٹر فیسلٹیز ہیں، اے سی بھی شاید روم میں لگا ہوا ہوگا. دوسرے اسکول میں ایک گاؤں کے بچے ہیں، دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں. دونوں پاکستانی بچے ہیں، پاکستانی اسکولوں میں جا رہے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ جو اسکول کی ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور جو فیسلٹیز ہوتی ہیں اسکول کی، کسی بھی اسکول کی، کیا وہ بچے کی اچیومنٹس اس کی لائف میں لیٹر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. تو اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں گے تو انفارچونیٹلی جو ہمارے زیادہ تر بچے ہیں ہمارے ملک کے، وہ جو دوسری سلائیڈ ہے اس کنڈیشن میں پڑھتے ہیں. ہم لوگ تو جو شہروں میں خاص طور پہ رہتے ہیں اور جو پریویلیج ہیں، اسکول گئے، یونیورسٹی جانے کا موقع ملا، ہم لوگ شاید دوسرے کمپیوٹر والے پریویلیج سسٹم سے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے ہمارے اس قسم کے اسکولوں سے آتے ہیں. اور میں خود بہت سارے پروجیکٹ سے منسلک ہوں پاکستان میں. میں نے ہر پروونس میں پروجیکٹس کیے ہیں، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، فاٹا کے ایریا میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر پبلک سکولز کی حالت، اور زیادہ تر بچے ہمارے پبلک سکولز میں جاتے ہیں، ان کی حالت وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا آپ کہ ہم کیا، اگر یہ اسکول کا حالت ہو، ایک سوال ہم نے کرنا ہے، یا تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے بچے چاہے ادھر سے نکلیں چاہے ادھر سے نکلیں، وہ تو اچیومنٹ تو کر لیں گے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ اچیومنٹ ایک جیسی ہوگی، یا کچھ بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کا پھر ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑے گا. یہ بھی ایک کوشچن ہے بہت امپورٹنٹ سوچنے والا. ٹو آنسر آل آف دیز کوشچنز اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سسٹم کرنا ہے کریٹ، کیونکہ وہ جو سارے کوشچنس ہیں ان کی ایک ہر کوئی آنسر، میں کسی سے پوچھوں کہ اچھا جی شٹل کے بوسٹر کی کیا ریلائبلٹی ہے، میں کسی سے پوچھا اچھا انفراسٹرکچر اسکول کا امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے، تو ہر آدمی کی اپنی اپنی اوپینین ہوگی اور وہ مجھے دے دے گا. اس کو کہتے ہیں اسپیکولیشن. اسپیکولیشن یہ کہ بھائی میری جتنی جو میں نے سمجھا، جو میری سبجیکٹو اوپینین ہے وہ میں نے آپ کو دے دی، دیٹ از اسپیکولیشن. اسپیکولیشن پہ ٹرسٹ آپ کم کرتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. واٹ یو نیڈ از اے سسٹمیٹک وے ٹو آنسر دیز کوشچنس. سسٹمیٹک وے آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نے جو کنکلوژن نکالنی ہے، جو آنسر دینا ہے، اس میں آپ کہہ سکیں دس از دی آنسر اینڈ دس از وائی ہیئر از دی ایویڈینس، آئی نیڈ ٹو پرووائڈ دی ایویڈینس، آبجیکٹو ایویڈینس، وہ مجھے دینی ہے. اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں دیٹ از اسٹیٹسٹکس. یہ بیسک سسٹم ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. اچھا، اسٹیٹسٹکس میں 3 میجر کام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انفارمیشن کو ڈسکرائب کرنا، کسی بھی انفارمیشن کو، جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا. ڈیٹا کو ہم نے نیچے ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے، which is pieces of numerical and non-numerical information are called data. تو پہلی چیز ہے ڈسکرائبنگ این انفارمیشن، یعنی کہ ڈسکرائبنگ دا ڈیٹا، کیا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. دوسرا اسٹیپ ہے کلیکٹنگ آف انفارمیشن اور کلیکٹنگ آف ڈیٹا. تو اور کیا ڈیٹا ہم کو چاہیے، وی نیڈ ٹو کلیکٹ مور انفارمیشن. ہم ایک کوشچن کو آنسر کر رہے ہیں نا، اس کے لیے سسٹم ڈیفائن کیا. اس سسٹم کی یہ کمپوننٹس ہے، کیا ڈیٹا موجود ہے، اس کو ہم نے کیا سمجھا ہے، اسے کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا اور ڈیٹا ہمارے پاس آنا چاہیے، کیا انفارمیشن آنی چاہیے. اور تیسرا اسٹیپ ہے کنکلوژن، ہم نے کیا کنکلوژن ڈرا کی ہے، اس سے ہمارا آنسر کیا ہوگا. تو اسٹیٹسٹکس کی بیسک ڈیفینیشن ہے، اس کو اگر آپ سمرائز کریں تو اسٹیٹسٹک مینز دا میتھڈز آف کلیکشن، آرگنائزیشن اینڈ انالیسس آف نیومیریکل ایز ویل ایز نان نیومیریکل انفارمیشن. ان 3 چیزوں کا جو مجموعہ، اس کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. اور اسٹیٹسٹکس کا جو یہ ہم نے پروسیس آپ کو ڈیفائن کیا، یہ کوئی بہت ناٹ راکٹ سائنس. یہ کبھی بھی آپ کوئی پزل سالو کر رہے ہو، پزل ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ جو آپ وہ کھیلنے والا پزل. پزل از اینی تھنگ ان لائف جو آپ، جس کا آپ آنسر تلاش کرتے ہیں، ٹینجیبل تھنگز ان لائف جن کے آنسر تلاش کرتے ہیں. ورنہ تو بہت ساری چیزیں جو ضروری نہیں کہ ان کے آپ ٹینجیبل آنسرز مل جائیں. تو اس میں آپ یہ تینوں چیزیں ہی آپ دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ڈسکرائب دا ڈیٹا، دیٹ مینس فرسٹ آف آل ڈسکرائبنگ دا پرابلم کلیئرلی. کیا پرابلم ہے کیا؟ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واٹ از دا پرابلم وی آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ.
کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایریا میں گھسیں, کسی پرابلم کو ایکسپلور کرنا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آدمی کہتا ہے واٹ از اٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلور. تو سب سے پہلے اٹ از امپورٹنٹ کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈسکرائب دا ڈیٹا. واٹ از دی پرابلم, what information is available to me? That's number one. The second part is once we understand the problem, so we want to ask specific question. اب ہمیں پرابلم سمجھ آ گئی کہ کیا پرابلم ہم سالو کر رہے ہیں, تو ہم اس پرابلم کے بارے میں کچھ نئے کوشچنس پوچھیں گے. اچھا, ریلیٹڈ کوشچنس پوچھیں گے, ٹھیک ہے. ان ریلیٹڈ کوشچنس کو آنسر کرنے کے لیے ہم کو پتہ چلے گا کہ اچھا ہم کو یہ پیس انفارمیشن بھی چاہیے, وی نیڈ دس پیس آف انفارمیشن اینڈ وی نیڈ دیٹ پیس آف انفارمیشن. سو what we may have to define a new process for collecting more information in order to answer these related questions which will answer our main problem. تو ان related questions کو answer کرنے کے لیے we have gather new data. اور finally we need to draw conclusion from the information we gathered. Conclusion کیا ہے اس سے آئے گی, ٹھیک ہے. یہ تین processes ہیں, ان کو ہم ملا کے کہتے ہیں statistic, اور یہ کسی بھی لائف کے اس میں آتے ہیں. تو just by looking at the definition of the word statistics, ابھی ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہوگی, ہم نے شروع میں کچھ اس کے ایگزامپلس دیکھے, لیکن یو کین سی کہ کوئی بھی آپ کی پرابلم ایسی ہو جو آپ سالو کرنا چاہ رہے ہو, اس کا ایکچولی پروسیس یہی ہے. اور دس از کالڈ اے اسٹیٹسٹیکل پروسیس. آپ پہلے دیکھیں کیا پرابلم ہے, کیا انفارمیشن اویلیبل ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا اس پرابلم سے ریلیٹڈ, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کوشچنز آنسر کرنے پڑیں گے, ان کوشچنز کو آنسر کرنے کے لیے مجھے کیا کیا نئی انفارمیشن چاہیے, وہ آپ کرتے ہیں. اور پھر جب آپ کے پاس نئی انفارمیشن آتی ہے اس کو آپ اینالائز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے یہ میری کنکلوژن نکلی. یہ کامن پروسیس ہے, اسی کو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. دس اپلائز ٹو ایوری تھنگ ان لائف. اچھا, اسٹیٹسٹکس دو ٹائپ کی ہوتی ہیں, ہم اس کو ان میں ڈسٹنگوش کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایک چیز پہ فوکس کریں گے اس کورس میں. بالکل جنرل سا کورس ہے, لیکن آئی ہوپ کہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, سو آپ اس کو اور جا کے پرسو کریں. پہلی ٹائپ آف اسٹیٹسٹک ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. اٹ کمپرائزز آف دوز میتھڈز ویئر آئی ایم کلیکٹنگ انفارمیشن اینڈ دین آئی ایم ڈسکرائبنگ what the data is. So for example, in a meaningful way. So for example, کوئی چیز ہے, بہت سارا میرے پاس 50 اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں کہتا ہوں ان کی ایوریج کیا ہے, ایوریج ویٹ ان کا کیا ہے. 50 اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا ڈفرنٹ ویٹ ہے, ایوریج ویٹ ان کا کیا ہے. تو ایوریج ویٹ کیا ہوگی, اٹس اے ڈسکرپشن. یہ مجھے بتا رہی کہ اچھا یہ میں نے اتنا زیادہ 50 نمبروں کو دیکھ کے جو میری ایک ڈسکرپشن آئی ہے ڈیٹے کے بارے میں, وہ یہ کہ جس کی ایوریج یہ ہے. There is an example of descriptive statistics. یہ ایگزامپل میں نے دے دیا ہے. دس از ایکچولی فرام 2011 کرکٹ ورلڈ کپ, جب پول میچز ختم ہوئے تھے ساری ٹیمز کے, تو اس کے بعد یہ بہت سب لوگوں نے انٹرسٹ سے پڑھا اچھا کون سی ٹیم کس کے ساتھ کوارٹر فائنل کھیلے گی. تو اس میں 2 گروپس ہیں, پاکستان گروپ اے میں تھا, گروپ بی میں باقی ساری ٹیمیں تھیں. تو یہ ایک سمری ہے, دس از اے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس, یعنی کہ اس میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو اتنے دنوں میں آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف سیورل ویکس یہ گروپ میچز ہوئے تھے, اور اس میں مختلف ٹیمیں ایک دوسرے سے کھیلی تھیں, بہت ساری انفارمیشن اس میں اکٹھی ہوئی تھی, کس نے کتنا اسکور کیا, کیا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, کون جیتا کون ہارا. لیکن یہاں پر اب میں نے اس کو ایک ڈسکرائب کر دیا, اس کو سمرائز کر کے ڈسکرائب کر دیا کہ ٹیم بائی ٹیم آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے میچ کتنے کھیلے, کتنے جیتے, کتنے لوز کیے, اس کا نیٹ رن ریٹ کیا ہے, اس کے اگینسٹ کتنے لوگوں نے کیا بنایا, اس ٹیم نے کتنا ایوریج اسکور کیا. یہ اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک. میں نے جو انفارمیشن اویلیبل تھی اس کو میں نے ایسے پریزنٹ کر دیا آپ کو کہ آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا دس از واٹ ہیپن. سو ناؤ یو آر انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم, یو آر انڈرسٹینڈنگ دا ڈیٹا. یہ ایک اور ایگزامپل ہے, اس میں کچھ اسکور کارڈ انفارمیشن کی ہوئی تھی بچوں کی اسکول میں فاٹا میں. اس کا یہ ایگزامپل ہے کہ ڈفرینٹ جو فاٹا میں ڈسٹرکٹس ہیں یا ایجنسیز ہیں, اس میں میل اور فیمیل میں, اسکول کے بچوں میں میل اور فیمیل کے سکورز کیا تھے, اچیومنٹ سکورز ہیں, ان میں کیا فرق ہے. تو وہ بہت سارا ڈیٹا تھا, اس کو یہاں پر ہم نے اس کو کہتے ہیں بار ڈائیگرام یا بار چارٹ. اس میں ہم نے یہ بارز بنا کے بتا دیا کہ میل جو تھے وہ دے آر ریپرزینٹڈ بائی دا بلو بار اینڈ فیمیلز آر ریپرزینٹڈ بائی دی ریڈ بار. تو بتا دیا کہ میل اور فیمیل میں کہاں کہاں ایجنسی وائز کیا کیا ان کی پرفارمنس تھی. دس از آلسو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک, جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے کہا اچھا یہ تھا, دس از واٹ ہیپن. دوسری ٹائپ آف اسٹیٹسٹک ہوتی ہے وہ ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے,
وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آ گئی, اس کو آپ نے استعمال کر کے کچھ پریڈکشنز کرنی ہے, کچھ کنکلوژنز میک کرنی ہے, اس کو کہتے ہیں کچھ انفرنسز کرنی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈفرینشیل اسٹیٹسٹکس کے ڈسکرپٹیو کے اوپر. ڈفرینٹ ان کی ٹیکنیکس ہیں, یعنی کہ اس میں آپ پریڈکشنز کرتے ہیں. ایگزامپلز اس کے ایک آدھ دیکھ لیتے ہیں. سپوز کہ ہمارے پاس 30 سال کا ڈیٹا ہے کہ لاہور میں جولائی کے منتھ میں پچھلے 30 سال میں آن دی ایوریج کتنی بارش ہوئی. سپوز اس ڈیٹے میں ہمارے پاس آیا 3.3 سینٹی میٹر ایوریج جولائی کے منتھ میں لاہور میں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے 3.3 سینٹی میٹر, دیٹ از ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. یہ ہمیں ایک ڈسکرپشن مل گئی. اچھا, اس کے بعد سپوز اب ہم ایک اس ڈیٹا کو دیکھ کے ہم ایک پریڈکشن کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر ان جولائی وی کین ایکسپیکٹ بٹوین 3.2 اینڈ 3.4 سینٹی میٹر آف رین. تو ہم نے کیا کیا یہاں پر, ہم نے ایک انفرنس میڈ کی کہ کیا پریڈکشن ہوگی نیکسٹ جولائی میں کیا ہوگا بیس آن دا ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. تو یہ ہے ایگزامپل, دوسرا پارٹ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. سپوز کوئی یونیورسٹی ہے, اس میں جو گریجویٹنگ کلاس ہے, جب ایک کلاس انٹر ہوتی ہے فرسٹ ایئرس کی, اور جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ہول کورس, تو ہم نے پچھلے 5 سال کی گریجویٹنگ کلاسز کی اسٹیٹسٹکس دیکھی, اور ہم نے دیکھا کہ آن دی ایوریج 72% آف دا اسٹوڈنٹس ہو انٹر پرٹیکولر کلاس دے ایکچولی سکسیزفلی گریجویٹ. 72% جو ہے وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نمبر ہے 72%, واٹ از دیٹ؟ دیٹ از ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک. یہ ہمیں ڈسکرائب کر رہا ہے کیا انفارمیشن ہے, واٹ از دی انفارمیشن اویلیبل ٹو اس. اب سپوز ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, ہی از اے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ, ہی انٹرز دا یونیورسٹی. تو بیس آن دس انفارمیشن the student makes this conclusion. He says that the chances of my graduating are above 70%. یہ کیا ہوا, یہ انفرینشیل اسٹیٹسٹک, اس نے کنکلوژن میک کی. تو یہ ڈفرنس آئی ہوپ کہ آپ پہ واضح ہو چکے ہو کہ what is descriptive statistic? That is just describing information in a meaningful way. Inferential statistics is then making conclusions, making predictions, forecasting things based on the descriptive statistic. اس کورس میں ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے. اس میں obviously جیسے میں نے کہا کہ آپ کو پہلے ٹولس آنے چاہیے. تو obviously the first goal is, first task is to figure out کہ ہم اس کو کیسے ڈسکرائب کریں, اور مختلف طریقے ہیں ڈسکرپشن کے, ان کو کیسے استعمال کریں. دیٹ از آور فرسٹ ٹاسک. اس کے بعد ہوپ فلی جیسے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, آپ مور ایڈوانس کورسز لیں اسٹیٹسٹکس میں, تو آپ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے. ونس یو ہیو ماسٹرڈ the techniques of descriptive statistics, now you can use them to make predictions. اور اس میں ایک بہت بڑا پورشن آتا ہے probability theory کا, hypothesis testing کا, regression analysis کا. یہ 3 بڑے پورشن ہیں inferential statistics کے, جو آپ more advanced courses میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا, تو back to the جو آپ کو میں نے پوچھا تھا کہ booster rockets کیسے ان پہ rely کر سکتے ہیں. So I don't know if you guys are probably quite young, but I was there in 28th January 1986. جب یہ چیلنجر ایک US میں ناسا نے ایک شٹل تھی, اس کو چھوڑا تھا, تو within 15 seconds of the launch it was destroyed. پھٹ گئی تھی ہوا میں جا کے, اور اس میں 7 ایسٹروناٹس تھے, they all died. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. اس کے بعد ناسا کے پوری جو شٹل سروس تھی, وہ آپ کو پتا ہے ناسا نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ they look up to NASA کہ جی اسپیس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو ناسا کی جو پوری شٹل سروس تھی وہ انہوں نے گراؤنڈ کر دی. they were trying to figure out کہ کیا ہوا. why did this happen? They don't want it to happen again. تو اس کے بعد جب انہوں نے اس پہ ڈیٹیل اسٹڈی کی, تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو جوائنٹس تھے اس کے بوسٹر راکٹ, جو ایک بوسٹر راکٹ ہوتا ہے جو شٹل کو پھر اوپر جا کے بوسٹ کرتا ہے اور تیز کر دیتا ہے, اس کے 6 حصے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں 6 جوائنٹس. ان میں کمبینیشن میں پرابلم ہو گئی تھی. کمبینیشن میں پرابلم ان کے یہ ہوئی تھی کہ آن انڈیویجولی اگر آپ ایک جوائنٹ کو دیکھیں, اس کی ریلائبلٹی ٹیسٹ کی تھی انہوں نے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ سے, اس کی ریلائبلٹی تھی اباؤٹ 98%. so it was pretty high reliability. لیکن اس کے بعد اصل میں وہ جو پورا بوسٹر راکٹ ہوتا ہے وہ تو 6 جوائنٹ سے مل کے بنتا ہے. 6 جوائنٹس کا جو کمبائن وہ تھی ریلائبلٹی, دیٹ آپ جب لیٹر کبھی پروبیبلٹی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے, اگر ہر بوسٹر کی
انڈیویجول ریلائبلٹی 98% ہے، تو جب ہم 6 کو کمبائن کریں گے تو اس کی ریلائبلٹی 88% آ گئی تھی. سو دیٹ از وائی اس کی ریلائبلٹی 12% چانسز آف اٹ میل فنکشننگ. دیٹس اے بگ چانس. آپ شٹل چھوڑ رہے ہیں 1-2% تو چلو وہ تو ہر چیز میں رسک ہوتا ہے دنیا میں. 12% دیر از اے ہیوج رسک. تو بعد میں اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کے تھرو ناسا نے کنکلوڈ کیا کہ جب ہم 6 جوائنٹس کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں تو اس کی ریلائبلٹی 88% ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ونس دے فگرڈ اٹ آؤٹ دے کریکٹڈ دا پرابلم اینڈ دین دے ری اسٹارٹڈ دی یہ پورا جو اسپیس ایکسپلوریشن پروگرام تھا. تو آپ نے دیکھا اس میں یہاں پہ کیسے اسٹیٹسٹکس کو استعمال کر کے انہوں نے ایک امپورٹنٹ کنکلوژن دی. ہم نے ایک کوشچن پوچھا تھا نارمل گروتھ ریٹ کا بچوں کا. نارمل گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ نارمل کو میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کوٹس میں کیونکہ یہ سبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے خاص طور پہ تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں اس کے گروتھ ریٹ کو ڈیورنگ دی ارلیسٹ کے 6 مہینے میں کیا گروتھ ریٹ ہے، 1 سال میں کیا ہے، 2 سال میں کیا ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اسٹیٹسٹیکل میجرز ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ فار اے گیون ایج نارمل رینج کی ہے گروتھ کی، اور ایز لانگ ایز دا چائلڈ از ود ان دیٹ نارمل رینج تو ڈاکٹر سیز اوکے ہی از اوکے. لیکن اگر کوئی گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے وہ ایسے تو نہیں پتہ لگ جاتی نا آپ، کیونکہ ہمارے یہاں جسم میں ہزاروں لاکھوں چیزیں کام کر رہی ہوتی، تو وی ڈونٹ نو. تو ڈاکٹرز کیپ این آئی آن ایوری تھنگ کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو اگر ایک اس میں ہوتی ہے گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کچھ بچوں میں، جس کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس کے بعد وہ اس کو انجیکٹ کر کے گروتھ ہارمونز لگاتے ہیں بچے کو، جس سے اس کی گروتھ نارمل ہو جاتی ہے، باقی بچوں جیسی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو تو آپ وہ بچے کو وہ گروتھ ہارمونز نہیں ملیں گے اور اس کی گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی اور دیٹ ول بیکم ہیوج پرابلم when the child grows up. تو ڈاکٹرز کو مانیٹر کرتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل سسٹم ان کے پاس ہے کہ واٹ از نارمل. اینی تھنگ آؤٹ سائڈ آف دا نارمل رینج از کاز فار کنسرن. ایز سون ایز دا ڈاکٹرز ریئلائز دیٹ وہ آپ کو کریں گے کہ گروتھ ڈیفیشنسی اس بچے میں، اس کو گروتھ ڈیفیشنسی ہارمونز لگیں گے، اس سے بچے کی گروتھ نارمل آ جائے گی. تو ایک بہت ہی ہر انسان کی زندگی میں ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہارٹ اٹیکس کی میں نے بات کی تھی. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ آف پیپل آل اوور دا ورلڈ، پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ مرتے ہیں ہر سال ہارٹ اٹیک سے. تو اس میں سٹارٹ یہ ہوا تھا کہ کچھ ڈاکٹرز کا اسپیکولیشن تھا. انہوں نے اسپیکولیٹ کیا کہ جناب اگر ایسپرین ہم دے دیں اس کو پیشنٹس کو یا پوٹینشیل پیشنٹس کو، رسک پیشنٹس کو، تو ان کی جو رسک ہے آف ہارٹ اٹیک اٹ گوز ڈاؤن. اچھا اب یہ اسپیکولیشن ہے لیکن کوئی کانکریٹ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے. میں نے کچھ کیا، آپ نے کچھ کیا، دوسرے نے تیسرے نے کچھ کیا، میں نے کہہ دیا میرا خیال ہے یہ دس از واٹ ہیپنس. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سبجیکٹو آبزرویشن کہتے ہیں تھنگز may not be like that, things may be a little different. تو اس کے لیے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جس میں 20,000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے حصہ لیا تھا. اور اس میں کیا یہ گیا تھا کہ 20,000 ڈاکٹرز یا اس سے زیادہ تھے جو، لیکن انہوں نے 2 گروپس کریٹ کر دیے ڈاکٹرز کے. اور اس میں بہت ساری انہوں نے، ایک گروپ تھا اس کو پلیسیبو گروپ کہہ دیا اور دوسرا ایسپرین گروپ تھا. ایسپرین جب بھی آپ اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز کرتے ہیں تو آپ ایک پلیسیبو گروپ اس طرح بناتے ہیں، خاص طور پہ میڈیسن کے فیلڈ میں. یعنی کہ آپ، کیونکہ کچھ سائیکولوجیکل افیکٹس بھی ہوتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو ان سائیکولوجیکل افیکٹس کو نل کرنے کے لیے آپ ایک پلیسیبو گروپ بناتے ہیں. یعنی کہ یہ آبزرو کیا گیا ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسز میں کہ اگر میں ایک گولی دے دوں کسی پیشنٹ کو، اس کو سپوز پین ہو رہا ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے، اور گولی کچھ بھی نہیں ہے، خالی گولی، اس میں دیر از نو اثر، اس میں کوئی اثر کی بات نہیں ہے، میں پیشنٹ کو دے دوں کہ اس کو یہ اسپیسیفکلی یہ بہت اچھی گولی ہے اور آپ کو جو درد ہو رہا ہے یہ اس کے لیے، تو a lot of patients will feel a little better after it. اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ. یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گولی لی ہے which is supposed to make you feel better and then you feel a little better. تو اس کے لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر آپ نے صرف ایک گروپ بنایا ہے لوگوں کا جس کو صرف آپ ایسپرین دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان پہ پلیسیبو افیکٹ ہو جائے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اس کو ایک کنٹرول گروپ سے کمپیئر کرتے ہیں. ان کو وہ ایک
placebo دیتے ہیں, placebo tablet which is actually not aspirin, it looks like aspirin but it has no effect, and the other group they give aspirin. دو گروپ بنا دیے, کسی گروپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا دیا جا رہا ہے, یعنی کہ میں اگر ایک گروپ میں ہوں مجھے یہ نہیں پتا مجھے ایسپرین مل رہی ہے کہ پلاسیبو ٹیبلٹ مل رہی ہے, اسی طرح دوسرے گروپ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے وہ نیوٹرلائز ہو تھوڑا سا. اچھا, اس کو انہوں نے اسٹڈی کی, اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو دیے دونوں سائڈ پہ پلز, اینڈ آفٹر اے لانگ پیریڈ آف اسٹڈی وٹ دے ڈسکورڈ کہ جو ڈاکٹرز نے ایسپرین لی تھی, ڈیلی ایک ایسپرین لیتے تھے, ان کا جو رسک یا ریٹ آف ہارٹ اٹیک تھا دیٹ واز 45% لوور دین دی ادر گروپ. اور اسی طرح کی اس کے بعد بہت ساری اور اسٹڈیز بھی کی گئی, اور ہر اسٹڈی میں تقریباً یہی ریٹس آئے کہ 45 to 50% جو ایسپرین کا گروپ تھا اس کا لوور رسک تھا ہارٹ اٹیک کا, یعنی کہ نمبر آف پیپل ہو ہیڈ ہارٹ اٹیک ٹیکنگ ایسپرین واز مچ لوور دین دا نمبر آف پیپل ہو ڈنٹ ہیو ایسپرین. تو اس کے بعد پھر یہ اسٹڈی پبلش کی گئی, اور اب یہ بیسکلی اس کو اب یہ اسپیکولیشن نہیں رہی, اب میرے پاس ایویڈنس ہے, میں نے وہ ایویڈنس لا کے دکھا دی کہ یہ ایویڈنس ہے, اس کو میں دیکھ رہا ہوں, اب مجھے بتائیے. تو اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ اکثر دے سے دیٹ کہ ایسپرین از پرسکرائبڈ فار پیپل ود ہارٹ ڈیزیز اور پیپل ود ہائی رسک فار ہارٹ ڈیزیز. ایسپرین از اے گڈ ڈرگ فار دیٹ. اچھا, ڈرائنگ کنکلوژن, ہمیں کنکلوژن بھی ڈرا کرنی ہے, لیکن اس کے علاوہ میں نے بچوں کے اسکول کی بھی بات کی تھی. تو ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس دو گروپس کے بچے ہیں, ایک گروپ کے بچوں کو زیادہ فیسلٹیز مل رہی ہیں, ان کا اسکول کا انفراسٹرکچر اچھا ہے, تو اٹ ہیز این افیکٹ آن دیئر اچیومنٹ ان اسکول, ان کالج اینڈ ان لائف. دیر آر اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز اس میں کی گئی ہیں, اور پتہ کیا خاص طور پہ پاکستان میں بھی کہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. اور پتہ چلا کہ جو پبلک اسکولز ہیں جہاں پہ فیسلٹیز کم ہے, بہت ساروں میں پنکھے نہیں ہیں, الیکٹریسٹی نہیں ہے, ٹوائلٹس نہیں ہیں, سیٹس نہیں ہیں بیٹھنے کے لیے, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, پلے گراؤنڈ نہیں ہے, اسکول ایسے ہیں جہاں ٹیچرز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا انفارچونیٹلی ایک ڈیلیما ہے, لیکن ان سب کا افیکٹ ہے کہ جو بچے ان انڈر پریویلیج اسکولز میں جا رہے دے آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج, ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی, تو وہ کیسے آگے جا کے لائف میں اچیو کریں گے. تو ایک میجر ہے, پاکستان کی پالیسیز میں بھی اس کو استعمال ہونا چاہیے, اور بہت ساری ایجنسیز, بہت ساری آرگنائزیشنز پہ کام بھی کر رہی ہیں کہ اس کو امپروو کیا جائے, کیونکہ دس از ناٹ جسٹ میٹر کہ جی بچے, اٹس اے فیوچر آف پاکستان کا مسئلہ ہے کہ آپ کی ایک میجر پاپولیشن جو ہے اس کو آپ نے ڈس ایڈوانٹیج دیا ہوا ہے ایجوکیشن میں. تو یہ سارے ہم نے ایگزامپلس دیکھے ہیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ انفرنس کرتے ہیں, انفرنشل اسٹیٹسٹکس کی بات آ گئی, تو دیر از اے ویری ٹرکی تھنگ. کیسے میں پریڈکشن کروں گا, اس کی کنکلوژن کیا ہے؟ تو اگر آپ نے اسٹیٹسٹکس استعمال کی ہوئی ہے کسی بھی سچویشن, کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, تو آپ کے پاس ایک آبجیکٹو ایویڈنس موجود ہے, اور ناٹ اونلی دیٹ بٹ ایکچولی آپ کے پاس ایک کانفیڈنس موجود ہے. اگر آپ انفرنشل اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے لیٹر, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کانفیڈنس لیول نکال سکتے ہیں کہ میں نے ایک اسٹڈی کی ہے, اس میں دس از مائی کنکلوژن, اور میرا کانفیڈنس یہ ہے کہ دا کنکلوژن از رائٹ اباؤٹ 97%. یہ آپ کی اس میں یو ہیو کانفیڈنس. اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو پولز آتے ہیں یا کوئی اسٹڈیز آتی ہیں, تو اس کے نیچے کونے میں لکھا ہوتا ہے probability of error ±3%. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ obviously آپ کوئی چیز 100% لائف میں انفارچونیٹلی ایسی ہے, یا فارچونیٹلی کہہ لیں بائی ڈیزائن, کہ آپ 100% کوئی چیز جب اسٹڈی کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں, تو 100% از ناٹ, دیر از نو 100%. اسٹیٹسٹکس کا جو پورا سبجیکٹ ہے, اس کی ایک بہت میجر ایوولوشن ہوئی ہے ٹو اسٹڈی چانس. چانس دیکھیں گے کیا ہوگا, جیسے میں دیکھا نا کہ اگلے سال جولائی میں کتنی بارش ہوگی, چانس کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیا یہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں, میں پاس ہوں گا, گریجویٹ ہوں گا, نہیں ہوں گا, دیٹس اے چانس. تو یہ اسٹیٹسٹکس کی بہت, یہ سب چانس پہ آتا ہے. تو چانس میں کوئی چیز آپ 100% نہیں کر سکتے.
کیا 100% چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو آپ اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز کرتے ہیں اس میں ہمیشہ نیچے کچھ ایرر ہوتا ہے. +-3% ایرر کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس 94% کانفیڈنس ہے کہ میری جو اسٹڈی ہے وہ صحیح ہے. آئی ایم 94% کانفیڈنس کہ جو میں نے آپ کو کنکلوژن بتائی ہے اسٹڈی سے, دیٹ از دا کریکٹ کنکلوژن. اینڈ دیر از آف کورس 3% here and 3% here error, so about 6% error chances are possible there. تو ہر انسان جب آپ اسٹڈی دیکھتے ہیں تو جتنے زیادہ اس کے چانسز ہیں اچھے کانفیڈنس کے, دیٹ از دا بیٹر تھنگ ٹو ڈو. اچھا, نیکسٹ ہم کیا کریں گے کہ کچھ ہم ان کی ایپلیکیشنز دیکھتے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں. ڈفرینٹ فیلڈز میں ایپلیکیشنز ہم اس کی اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ جیسے کہ جب بھی میتھس خاص طور پہ کوئی بھی فیلڈ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں, واٹ از دا پوائنٹ. تو ابھی جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے ابھی تک آپ کو ایگزامپلس دکھائے ہیں, سچویشنز دکھائی ہیں, ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت ان کی اپلیکیشنز ہیں. لیکن یہاں پہ میں نے کچھ بیسک ایگزامپلس بھی دے دیے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں, ڈپینڈنگ آپ کہاں پہ جاتے ہیں. آپ بزنس انڈسٹری میں جاتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, آپ پیور سائنسز میں جاتے ہیں, ایجوکیشن فیلڈ میں جاتے ہیں, گورنمنٹ میں جاتے ہیں, میڈیا میں جاتے ہیں. تو میں نے اس کے مختلف ایگزامپلس دے دیے ہیں کہ کہاں کہاں یوز ہو سکتی ہے. اور دیز ایگزامپلز آر ناٹ دی اونلی ایگزامپلز, دیر آر مینی مور. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. بزنس اور انڈسٹری میں اسٹیٹسٹکس کہاں کہاں یوز ہوتا ہے. مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتا ہے امپروو پروڈکٹ کوالٹی. آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے, آپ نے چپس بنائے, ٹھیک ہے, آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ چپس جو ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے, کیا اس کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے, اس میں ایک میتھڈ ہوتا ہے سیمپلنگ کریں گے. آپ کچھ سیمپل لیں گے چپس, اس کی ایک اسٹڈی بنائیں گے, اس کا ایک ریزلٹ آئے گا, ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک آئے گی اس کی, اس سے پھر آپ ایک کنکلوژن ڈرا کریں گے کہ اس کی کوالٹی لو ہے, اس کو ہم نے اوپر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کا پروسیس ہے اس کو ایفیشنسی کیسے امپروو کرنی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ کوک کی بوٹل لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یوزلی سب کا جو لیول ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک اسٹیٹسٹیکل لمٹ دی گئی ہے کہ ہم جو ہماری فیکٹری میں سے جو کوکس کی بوٹل نکلیں گی ان میں جتنی کوک بھری جائے گی اس کا اس سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. تو کیسے وہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہماری جو کوک کی بوٹلز نکل رہی ہیں ہماری مشین میں سے, ان کا فرق جو ہے وہ ہمارے اسپیسیفائڈ لیول تک ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہوتا ہے, اس کو وہ ڈیفائن کریں گے. مشین سے سب چیزیں ہوں گی, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے, اس پروسیس سے گزاریں گے. کوئی بھی اور چیز اس طرح کی ہوگی مینوفیکچرنگ میں, یہی اس کا یہی ہوگا. کپڑے بن رہے ہیں, کوئی ٹی شرٹ بنا رہے ہیں نائکی والے, ہاؤ کین دے نو کہ یہ جو اسپیسیفک سائز کی ٹی شرٹس ہیں دے آر آل ایگزیکٹلی دا سیم سائز, ٹھیک ہے, یہ ان کی سلائیاں ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے, اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ان میں سے سیمپلز لیے جاتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا ہم اس کو مینٹین رکھ رہے ہیں یا ہماری کوالٹی یا اس کی پروسیس کا جو ایفیشنسی ہے وہ خراب ہو چکی ہے. مارکیٹنگ میں بہت استعمال ہوتی ہیں اسٹیٹسٹیکل پروسیسز. ہم obviously ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے, آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں, یو وانٹ ٹو مارکیٹ اٹ, کیا اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. آپ نے یو ہیو پروڈیوس سم تھنگ اور اس کو آپ مارکیٹ میں لے آئیں, کوئی خریدنے والا نہ ہو, تو obviously یو نیڈ ٹو کنڈکٹ سرویز ان دا مارکیٹ. اس کے ایک سیمپلنگ میتھڈ ہے, اسٹیٹسٹیکل میتھڈز ہیں, ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے سروے. سروے کو آپ نے استعمال کیا, آپ کو پتہ لگا کہ اس کی مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, اس کے کیا کیا کمپٹیشن اویلیبل ہے, کس جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ ہے, کس ٹائم آف ایئر پہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ وہ چیز بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو اور پھر اس کی مارکیٹنگ بھی آپ اسی حساب سے کریں گے, ٹھیک ہے. عید اگر آ رہی ہے تو عید کی جو چیزیں ان کی مارکیٹنگ عید کے آس پاس ہوگی, پہلے نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں سب اسٹیٹسٹیکل سرویز سے آتی ہیں. پروڈکٹ وائبلٹی کیا ہے, کیا پروڈکٹ جیسے میں نے کہا بکے گی نہیں بکے گی, کتنی بکے گی. مارکیٹنگ کے بعد ایک پروسیس آتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا. آپ نے مارکیٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کے بعد پھر ایڈورٹائز کرنا ہے, تو اس کی افیکٹونیس بھی دیکھنی ہے آپ نے. یعنی کہ اگر میں ایک ہی ایڈ, اتنا لمبا ایڈ بار بار, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی پہ جو ہے ان کی افیکٹونیس خراب ہو جاتی ہے, آدمی تنگ آ جاتا ہے. ایک ہی ایڈ بار بار آپ کو دکھایا جائے تو آدمی تنگ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا, آئی وانٹ ٹو واچ دا پروگرام. تو اس کی افیکٹونیس بھی مارکیٹنگ میں اسٹڈی کی جاتی ہے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ سے, کہ اس ایڈ کو ہم کتنی دفعہ دکھائیں کہ it remains effective rather than becoming
پرابلم اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں پیپل, کتنا لمبا ایڈ ہونا چاہیے, یہ بھی سب اسٹیٹسٹیکل پروسیس سے آتا ہے. سیمپلنگ کی جاتی ہے, اس کے سرویز لیے جاتے ہیں. انجینئرنگ, آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, فار ایگزامپل سپوز آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ نے کمپیوٹرز بنائے ہیں, تو کنسسٹنٹ کمپیوٹر ہونے چاہیے. ڈیل والے کمپیوٹر بناتے ہیں, ان کا جو ایک اسپیسیفک ماڈل ہے کمپیوٹر کا, وہ ہیز ٹو بی ایگزیکٹلی دا سیم. وہ کیسے وہ مینٹین رکھتے ہیں اس پروڈکٹ کی کنسسٹنسی کو؟ ایگزیکٹلی یوزنگ اسٹیٹسٹیکل میتھڈز. دے آلسو وانٹ ٹو نو کہ جی اس پروڈکٹ کی لائف کیا ہوگی, کتنے عرصے تک یہ چلے گا. اس کے لیے آپ پریڈکشنز کرتے ہیں. پریڈکشنز کے لیے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس استعمال کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد دس پروڈکٹ ول ایکسپائر, سو وی نیڈ نیو ماڈل کمنگ اپ, یو نیڈ دیٹ. بینکنگ, انویسٹمنٹ بینکنگ میں بھی بہت اس کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اسٹیٹسٹکس کی. جب بینکس کسی کو لون دیتے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہوتا ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کا. اس میں وہ دے ڈٹرمن کہ کیا پاسبلٹی کیا ہے, کتنا چانس ہے کہ میں اس کمپنی کو لون دوں گا اور لون ڈیفالٹ ہو جائے گا, یعنی کہ مجھے پیسے واپس نہیں ملیں گے. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کے تھرو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ اگر انویسٹمنٹ بینکر ہیں, آپ نے ایک ایسٹ پورٹ فولیو بنایا ہے, اس میں مختلف ایسٹس ڈالنی ہے, آپ نے انویسٹ کرنی ہے منی. اس پورٹ فولیو میں کیا چیزیں آپ ڈالیں گے کہ وہ سب اس کا موسٹ افیکٹونیس ہوگا, کیا کمبینیشن ہوگا آپ کی ایسٹس کا اس کے اندر, یہ بھی آ جاتا ہے. اور ان کے علاوہ بے پناہ یوسز ہیں اسٹیٹسٹکس کے. تو اگر آپ بزنس میں جا رہے ہیں, آپ مینوفیکچرنگ میں ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں, آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ بینکنگ میں ہیں, آپ دیکھیں گے کہ کسی فیلڈ میں آپ جائیں گے آپ کو اسٹیٹسٹیکل پروسیسز ضرور استعمال کرنے ہوں گے. تو ہم یہاں پہ ابھی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اور ساری کچھ فیلڈز ہیں جہاں پہ اسٹیٹسٹکس یوز ہوتی ہیں, وہ کون سی فیلڈز ہیں, اور ہم اس کے بعد پھر اسٹیٹسٹکس کی جو نیٹی گریٹی ہے, یعنی کہ جو ان کے ٹولز ہیں, ان کو سمجھنا سیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.